بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 19واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم شہید کے احکام اور کعبہ میں نماز سے متعلق احکام پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الشہید الشہید من قتلہ المشرکون او وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ او قتلہ المسلمون ظلما ولم یجب بقتلہ دیۃ فیکفن ویصلی علیہ ولا یغسل وإذا استشهد الجنوب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يغسلان ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفر والحشف والخف والصلاح ومن ارتث غسل والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصلى عليه باب الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته۔ یہ باب ہے شہید کے احکام کے بارے میں۔ اس سے پہلے جنازہ اور میت کی تجہیز و تکفین سے متعلق احکام بیان کیے ہیں، تو وہ عام میت سے متعلق تھے، اور شہید جو ہوتا ہے یہ خاص ہے اور اس کے احکام میں کچھ فرق بھی ہے، اس لیے اس کو الگ باب میں بیان کیا ہے۔ تو الشہید من قتلہ المشرکون، شہید کی تعریف بیان کی ہے کہ حقیقی جو شہید ہے یا دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے جو شہید شمار ہوتا ہے، وہ اس کی یہ تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین نے یعنی کفار نے اس کو قتل کر دیا ہو، جان سے مار دیا ہو، تو یہ شہید شمار ہوگا۔ دوسرا اب وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ، کہ جو میدان جنگ ہے وہاں پر کوئی شخص پایا گیا ہے کہ جس کو زخم لگے ہوئے ہیں، یا کوئی زخم لگا ہوا ہے، زخم کے آثار ہیں اس پر، تو ظاہر ہے کہ اس کو کفار نے یہ زخم لگایا ہے، تو اس کے بعد جب اس زخم کی وجہ سے اس کا انتقال ہوگا تو وہ بھی شہید شمار ہوگا۔ او قتلہ المسلمون ظلما، تیسری صورت یہ ہے کہ کفار نے تو اس کو قتل نہیں کیا، مسلمانوں نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن ناحق قتل کیا ہے، ظلماً قتل کیا ہے۔ اور ولم یجب بقتلہ دیۃ، قتل کرنے کی وجہ سے دیت بھی لازم نہیں ہوئی، یعنی قصاص لازم ہوا ہے، اس صورت میں وہ حقیقی شہید شمار ہوگا، جس کے احکام یہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ تین قسم کے جو ہیں کہ جس کو کفار نے جان سے مار دیا ہو، یا مارکے کے اندر جو میدان جنگ میں زخمی حالت میں پایا گیا ہے اور پھر بعد میں بغیر دنیاوی فائدہ حاصل کیے اس کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، یا مسلمانوں نے کسی کو ناحق ظلماً قتل کیا ہے اور اس کی وجہ سے دیت بھی لازم نہیں ہوئی، تو یہ جو تین اقسام ہیں شہید کی، یہ حقیقی شہید شمار ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید شمار ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حکم ہے فیکفن، کہ ان کو کفن پہنایا جائے گا، ویصلی علیہ، اور ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ولا یغسل، لیکن ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لیکن وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُوبُ غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، اگر جو شہید تھا وہ شہید ہونے سے پہلے جنابت کی حالت میں تھا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، اس طرح جو بچہ ہے وہ بھی اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہ اللہ لا یغسلان، صاحبین کے نزدیک جو حالت جنابت میں شہید ہوا ہے یا بچہ اگر شہید ہوا ہے تو ان کو بھی دوسرے شہداء کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو شہید کا یہ جو حکم بیان کیا ہے اس کے لیے پاک ہونا، یعنی جنابت کی حالت میں نہ ہو، اور عاقل بالغ ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر بچہ ہے یا حالت جنابت میں ہے تو پھر غسل دیا جائے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں
کہ چاہے حالت جنابت میں ہے یا بچہ ہے، جس طرح بھی ہے، تو اس کا وہی حکم ہے شہادت والا جو عام شہیدوں کا ہے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک جو شہادت ہے یہ اس کی پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح جو چمڑا ہوتا ہے دباغت سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس طرح اگر حالت جنابت میں بھی کوئی شہید ہو گیا ہے تو شہادت نے اس کو پاک کر دیا ہے، وہ پاک ہی شمار ہوگا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، تو وہ چونکہ پہلے شہادت سے پہلے حالت جنابت میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شہید حالت جنابت میں تھا تو اس کو پھر غسل دیا جائے گا۔ تو اس لیے فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ اگر حالت جنابت میں کوئی شہید ہوا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ ولا یغسل عن الشہید دمہ، شہید کے جسم پر جو خون وغیرہ لگا ہوا ہے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اور یہ خون وغیرہ بھی نہیں دھویا جائے گا، اس کو اسی حالت میں دفن کیا جائے گا۔ ولا ینزع عنہ ثیابہ، اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی نہیں اتارے جائیں گے، انہی کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کو دفنا دیا جائے گا۔ لیکن کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے تھے اگر وہ کفن والے کپڑوں کی طرح ہی ہیں تو اس کو انہی کو ہم کفن شمار کر دیں گے۔ اگر وہ کفن سے کم ہیں تو جتنے کپڑے کم ہیں اتنے اس میں شامل کر دیں گے، اگر وہ کفن والے کپڑوں سے زیادہ ہیں تو جو زائد کپڑے ہیں وہ ہم اتار دیں گے۔ اسی طرح وَيُنزَعُ عَنْ الْفَرْوُ، اگر اس نے کوئی فرو کہتے ہیں کھال یا پوستین کی کوئی چیز پہننا، چاہے وہ جنگ میں زخموں سے بچنے کے لیے اوپر پہنی گئی ہو یا اور کسی مقصد کے لیے پہنی گئی ہو، تو یہ ایک زائد کپڑا ہے، کپڑے میں شمار نہیں ہوتا، زائد چیز ہے، تو اس کو ہم اتار دیں گے۔ والحشف، اسی طرح حشف روئی وغیرہ سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں سردی سے بچنے کے لیے، کوٹ وغیرہ، اگر یہ پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی اتار دیا جائے گا۔ خف موزوں کو بھی اتار دیا جائے گا۔ ہتھیار جو جسم کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے اتار دیے جائیں گے۔ تو یہ حکم اس شہید کا ہے جو حقیقی شہید ہو اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے جو شہید ہو، اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو بغیر غسل کے انہی کپڑوں کے اندر کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا جائے گا۔ تو اس کا عام جو میت ہیں ان سے فرق ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، خون وغیرہ بھی اس کا نہیں دھویا جاتا۔ لیکن وَمَنِ ارْتُثَّ غُسِّلَ، یہ جو 3 اقسام تھیں جو شہید کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے دوسری قسم ہے کہ جو میدان جنگ میں زخمی حالت میں پایا گیا ہے پھر بعد میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اگر ارتصاص اس کو حاصل ہوا ہے تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، پھر اس کا وہ پہلے والا جو شہید والا حکم تھا وہ باقی نہیں رہے گا۔ ارتصاص کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس نے زخمی ہونے کے بعد کوئی چیز کھائی ہے یا اس نے کوئی چیز پی ہے یا اس کو دوائی دی گئی ہے، کوئی علاج کیا گیا ہے، یا وہ اتنی دیر زخمی ہونے کے بعد زندہ رہا ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت اس پر گزر گیا ہے اور وہ یعقل و ہوش میں تھا، یا وہ جو میدان جنگ ہے وہاں سے زندہ ہونے کی حالت میں اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے زندگی کے جو مختلف فوائد ہیں ان میں سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، اس کو پھر غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی عام جو میت ہوتے ہیں ان کی طرح اس کی تدفین وغیرہ ہوگی۔ تو یہ جو بات ساری بیان کی ہے یہ حقیقی شہید سے متعلق سارے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف بیماریوں کے اندر یا حادثوں کے اندر جو انتقال ہونے والے مسلمان ہیں ان کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے، تو وہ حکمی شہید کہلاتے ہیں، حکماً وہ شہید کے حکم میں ہیں، یا اخروی شہید کہلاتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے ان کو شہید کہا جائے گا، دنیا کے اعتبار سے یا حقیقت میں وہ شہید نہیں شمار ہوں گے، ان کا حکم یا غسل یا کفن کے بارے میں یہ نہیں ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے، بلکہ جو حادثے میں یہ شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یا کسی اور ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، ان کو اسی طرح جو عام میت کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو ساری ترتیب اس میں اسی طرح ہوگی۔ یہ جو تفصیل ہے بغیر غسل کے تدفین، یہ حقیقی شہید کے بارے میں ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہوتا ہے، جس کی یہاں پر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ومن قتل فی حد او قصاص، آگے کچھ مزید باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو حد میں قتل کر دیا گیا ہے، قصاص میں قتل کر دیا گیا ہے تو یہ شہید شمار نہیں ہوگا، غسل، اس کو غسل دیا جائے گا،
اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ ومن قتل من البغاة، باغی جو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کریں ان میں سے اگر کوئی قتل کیا گیا ہے، یا قطاع الطریقی جو لوٹنے والے ہیں، ڈاکو وغیرہ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اگر قتل کیا گیا، لم یصلی علیہ، تو ان پر نماز نہ پڑھی جائے، نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو کہ یہ اتنے بڑے جرائم ہیں کہ ان میں بندہ نماز جنازہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، لوگ پھر ان جرائم سے روکیں گے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ جو حاکم ہے یا قاضی ہے یا بڑے درجے کے جو لوگ ہیں معززین، ان کے لیے ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ عام جو لوگ ہیں، عام عوام، وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیں، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ آگے باب ہے الصلاۃ فی الکعبہ، جو کعبہ شریف ہے اس کے اندر یا اس کے ارد گرد نماز پڑھنے سے متعلق کیا احکام ہیں۔ کہتے ہیں الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ، کعبہ کے اندر یعنی بیت اللہ جو ایک کمرہ ہے اس کمرے کے اندر جا کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، فرض پڑھنا بھی جائز ہے اور نفل پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھی، تو نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور فرض پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر بیت اللہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو اس کا پھر ترتیب یہ ہے فَإِن صَلَّى الْإِمَامُ فِيهَا بِجَمَاعَةٍ، کیونکہ وہ بیت اللہ کے اندر ہیں تو اس میں ہر طرف قبلے کا رخ ہو سکتا ہے، جس طرف ہی چیز کا منہ ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، کیونکہ پورا جو بیت اللہ کا کمرہ ہے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بیت اللہ کا ایک جز بھی اگر کسی کے سامنے ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف رخ ہی شمار ہوگا، تو جو بندہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا قبلہ رخ شمار ہو رہا ہے۔ تو اگر امام جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا رہا ہے فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام، بعض مقتدیوں نے اپنی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف کی ہوئی ہے، تب بھی ان کی نماز جائز ہوگی، کیونکہ وہ امام کی پیٹھ کے پیچھے ہیں تو گویا کہ وہ امام سے آگے نہیں ہے، پیچھے ہیں، اور ان کا رخ دوسری طرف ہے لیکن ہے تو قبلے کی طرف ہی ہے، تو یہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے یہ بھی قبلے کی طرف ہے، امام بھی قبلے کی طرف ہے اور یہ امام سے پیچھے ہیں، تو لہٰذا اس نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز درست ہوگی۔ ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام، کوئی مقتدی ایسا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف کیا ہوا ہے تو یہ بھی نماز اس کی جائز ہوگی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، امام کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے اور وہ بظاہر امام سے آگے بھی نہیں ہے، لیکن یہ امام کے چہرے کی طرف رخ کرنا یہ بظاہر جماعت کی جو شکل ہے اس کے مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کراہت آ جائے گی۔ ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام، لیکن اگر کسی نے اپنی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف کی ہوئی ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ امام کے چہرے سے آگے اس کی پیٹھ ہے تو یہ امام سے آگے کھڑا ہوا ہے، تو جو مقتدی امام سے آگے ہو کھڑا ہو اس کی نماز درست نہیں ہوتی، اقتداء درست نہیں ہوتی، لم تجوز صلاۃ، اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے تو بات تھی کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی، اب یہ ہے کہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ جو کمرہ ہے اس کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے، اس مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، یعنی بیت اللہ کے باہر جو مسجد ہے ارد گرد اس میں نماز ہو رہی ہے، تو اس میں نماز کا طریقہ یہ ہوگا تحلق الناس حول الکعبۃ، کہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اس طرح گولائی میں وہ حلقہ بنا کر نماز پڑھیں گے، صف میں کھڑے ہوں گے۔ وصلوا بصلاۃ الامام، اور امام کی اقتداء میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فمن كان منهم اقرب الى الكعبۃ من الامام جازت صلاته، تو اگر چونکہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر دوسری طرف والے، جس طرف امام ہے اس طرف والے نہیں، دوسری جو تین جوانب ہیں ان جوانب میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ امام کی اقتداء میں یا مقتدی ہے لیکن اس کا کعبہ سے فاصلہ وہ امام سے کم ہے، یعنی وہ امام سے آگے ہے، امام کعبہ سے مثلاً 6 فٹ کے فاصلے پر ہے اور وہ بندہ جو دوسری طرف ہے وہ 3 فٹ کے فاصلے پر ہے، تو بظاہر تو وہ امام سے آگے ہے لیکن دوسری جانب میں ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اذا لم یکن فی جانب الامام، جس جانب میں امام ہے اس جانب نہ ہو تب اس کے آگے ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز درست ہوگی، لیکن جس طرف امام ہے اسی طرف جو مقتدی کھڑے ہیں وہ اگر کعبے کے زیادہ قریب ہیں، امام سے آگے ہیں، تو ان کی پھر نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بظاہر صاف طور پر امام سے آگے بڑھنا لازم آ رہا ہے۔
ومن صلی علی ظہر الکعبۃ جازت صلاتہ، آگے ایک تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی جو چھت ہے، بیت اللہ جو کمرہ ہے اس کی چھت پر چڑھ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی جائز ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کے اندر کراہت ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ادب اور تعظیم کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا احادیث کے اندر بھی ممانعت آئی ہے، اس لیے اوپر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز جائز ہوگی، کیونکہ نماز میں جو بیت اللہ کا جو کمرہ ہے، دیواریں ہیں، ان کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک جو بیت اللہ کے اوپر خلا ہے، فضا، آسمان تک، وہ ساری بھی قبلہ ہے، تو اس کی طرف بھی اگر رخ ہو رہا ہے کسی کا تب بھی اس کی نماز درست ہے۔ جیسے ہوائی جہاز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کی طرف یا کمرے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر جو فضا ہے اس کی طرف ہوتا ہے، تو بیت اللہ کے اوپر جو فضا ہے آسمان تک وہ ساری قبلہ رخ شمار ہوتی، قبلہ شمار ہوتی ہے، اس کی طرف رخ ہو جائے تو نماز درست ہوگی۔ تو جو بیت اللہ کی چھت پر ہے تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو بیت اللہ کی جو اوپر فضا ہے اس کا کچھ حصہ اس کے سامنے ہے تو اس کا قبلہ رخ ہے تو یہ نماز جائز ہوگی، درست ہوگی۔